اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِيَتَلَطَّفْ، اصحاب کہف نے جب ایک ساتھی کو بھیجا تو اسے یہ ابتدائی 3-4 باتیں کہیں کہ پہلے تو اپنا سکہ لے جاؤ، یعنی مانگ کر نہیں لاؤ، خرید کر لاؤ۔ پھر یہ دیکھو کہ یہاں ازکا طعامن، صاف ستھرا پاکیزہ حلال سودا کس کے پاس ہے، اچھی چیز خریدو۔ تیسری بات جو فرمائی وہ یہ تھی وَلْيَتَلَطَّفْ، کہ لین دین بہت خوبصورت طریقے سے کرو، معاملہ اچھے طریقے سے کرو۔ معاملہ اچھے طریقے سے کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ زبانی بھی جو بات کرے وہ بھی احترام اور ادب اور ایک اخلاق کے ساتھ کرے، اور جو لین دین کرے اس میں نہ اگلے کو نقصان دینا مطلوب ہو، نہ اپنا کوئی حق سے زیادہ لینا مطلوب ہو۔ حسن معاملہ یہ ہے کہ اسے عین انصاف کے مطابق کیا جائے، بات بھی اعتدال سے کی جائے اور لین دین بھی احتیاط سے کیا جائے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، آخری چوتھی بات جو انہوں نے فرمائی وہ یہ تھی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ مشرک قوم تمہیں پہچان لے اور پھر ہم سب کی مصیبت آ جائے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے، ان کی مراد یہ تھی کہ اغیار کو خبر نہ ہو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اسرار الہی جو ہیں وہ نااہلوں کے سامنے بیان کرنا اگلے کا بھی نقصان کرتا ہے اور خود اپنا۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے۔ 4 باتیں انہوں نے فرمائی، ایک مانگ کر نہ لاؤ، سکہ لے کر جاؤ۔ دوسرا حلال طیب پاکیزہ کھانا تلاش کرو۔ تیسرا لین دین معقول اور مناسب طریقے سے کرو، کوئی غیر مناسب بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور چوتھی، تمہیں کوئی پہچانے نہیں، یہ نہ ہو کہ وہ مشرک تمہیں پہچان لیں اور سب کی مصیبت آ جائے۔ تو یہاں وہ سالک کے لیے وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا سے یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ سالک پر جو کیفیات ہوتی ہیں یہ اسرار حق ہیں اور اللہ اور اس کے درمیان ہوتی ہیں۔ تو جو اغیار ہیں، دوسرے لوگ ہیں، ان کے سامنے بیان نہ کریں، اس سے ان کو بھی نقصان ہوتا ہے اور بیان کرنے والے کو بھی۔ سننے والا 2 میں سے ایک مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا تو انکار کرتا ہے اور حق کا انکار کا اثر اس کے دل پہ پڑتا ہے اور اس کا نقصان ہوتا ہے، یا پھر اسی کو سب کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے اور شرک تک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بتانے والے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بڑائی اور عجب میں گرفتار ہو کر وہ چیزیں ضائع کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ جن ساتھیوں کو چھوٹے موٹے مشاہدات ہو جاتے ہیں ان کو ساتھ یہ شوق بھی ہو جاتا ہے کہ اب میں کس کو بتاؤں۔ وہ 2-4 بندے اکٹھے کر کے پھر وہ گوشے میں بیٹھ کر ان کو بتاتے رہتے ہیں، تمہارے جوتے کا پاؤں اس طرف تھا اور تمہاری پگڑی وہاں پڑی تھی، میں نے کشف میں دیکھا۔ تو یہ کشف و مشاہدہ اسرار حق کو سمجھنے کا ذریعہ ہے، اپنی بڑائی یا شہرت کرے۔
قولہ تعالی فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا۔ اب یسوع آیت مبارک کے لوگوں نے کہا، جب وہ تو واپس غار میں گئے تو پھر اندر کو بندہ جا نہ سکا، وہ باہر نہیں آئے۔ 300 سال بعد جب وہ سکہ لے کر گئے تو وہ زمانہ بدل چکا تھا، وہ قومیں ہلاک ہو چکی تھیں، بادشاہ جو تھا وہ دیندار تھا، اور اس وقت قیامت کے انکار کا فتنہ پیدا ہو رہا تھا۔ دینی قوتیں اس کے اسباب پہ لگی ہوئی تھیں، لیکن اکثریت جو ہلاکی جو تھی وہ قیامت اور دوبارہ زندگی کا انکار کیے بیٹھی تھی۔ اللہ کریم نے انہیں زندگی دے دی، نیند سے بیدار کر دیا۔ تو ان میں سے ایک بندہ جب سودا لینے بازار گیا، اس نے اچھا سا کوئی صاف ستھرا نیک آدمی دیکھ کر سکہ نکالا، تو سکہ 300 سال پہلے کا تھا۔ اس نے کہا یہ تم نے کہاں سے لیا؟ اس نے کہا میرا اپنا ہے۔ وہ تفتیش کرنے پر بات پتہ چلی تو بڑی حیرت بات ہوئی، بادشاہ تک بات گئی، پھر وہ بات ساری قوم کو پتہ چلی کہ یہ اتنے عرصے سے غار میں تھے اور اب اللہ نے انہیں بیدار کر دیا۔ تو وہ جو فتنہ تھا انکار قیامت کا، وہ بھی فروغ ہو گیا۔ وہ بادشاہ بھی اور وہ بندے بھی اس کے ساتھ غار پر آئے، وہ غار کے اندر چلا گیا، وہ اندر نہ جا سکے، وہ اندر سے باہر نہ آئے، وہیں ان کا وصال ہو گیا، غار ہی میں دفن ہو گئے۔ تو اب جو باقی رہ گئے تھے تو لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک یادگار بنائیں گے۔ قالوا ابنوا علیہم بنیانا، ان پر اس غار پر ایک بڑی سی عمارت بنا دو جو یادگار رہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، جو لوگ صاحب حکم تھے، جن کی بات چلتی تھی، جو با اختیار تھے، انہوں نے کہا نہیں، یادگار نہیں، یہاں مسجد بنائیں گے، جو آئے گا غار کی زیارت بھی کرے گا، ان کے لیے دعا بھی کرے گا اور اللہ کی عبادت بھی کرے گا۔ سن لوگوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس کوئی عمارت بنوا دو، تو جو اپنے کام پر غالب تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے پاس ایک مسجد بنائیں گے۔ اس بنیان سے مراد یہ ہے کہ ایسی طرح بنائیں کہ منہ غار کا بند ہو جائے، اور مسجد سے وہ قصد نہ تھا جو جالا کا قبور کے پاس شائع ہوتا ہے، شاید محض نماز پڑھنے لوگوں کا اس مقبر آ جائیں۔ اس مسجد کی نسبت اس کاف کی طرف ایسی ہوگی جیسے مسجد نبی کی نسبت مرکز مبارک کی طرف، مثلا یوں کہا جائے کہ روضہ شریف کی مسجد، اس میں پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر یادگار یا عمارت بناتے تو جاہل لوگ جو آتے وہ بجائے اللہ سے مانگنے کے ان بزرگوں سے مانگا کرتے اس یادگار یا عمارت میں بیٹھ کر۔ تو بااختیار لوگ جو تھے وہ نیک تھے، انہوں نے کہا نہیں، یہاں مسجد بناؤ، جو آئے وہ ان کے لیے بھی دعا کرے، اپنے لیے بھی کرے، لیکن سر بسجود اللہ کے سامنے ہو، مانگے اللہ سے۔ سالکین کے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ جو لینا ہے وہ اللہ سے لینا ہے، اور جو دینا ہے وہ اللہ نے دینا ہے۔ سلوک کا ما حاصل بھی یہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جس درخت کا پھل جو لگتا ہے اسی پھل کو اس کا بیج بھی بنایا جاتا ہے، اسی میں اس کا بیج، تخم بھی اسی میں ہوتا ہے جو پھل ہوتا ہے۔ تو سلوک کا تخم اور بیج بھی یہ ہے کہ ما سو اللہ سے کٹ کر اللہ کے حضور حق میں اپنے آپ کو لے آئے، اور آخری نتیجہ اور پھل بھی اس کا یہی ہے کہ ساری امیدیں غیر اللہ سے کٹ جائیں اور اللہ کریم کے ساتھ تمام امیدیں جڑ جائیں۔
وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور آپ کسی کی نسبت یوں نہ فرمایا کیجئے کہ میں اس کو کل کر دوں گا مگر اللہ کے چاہنے کو ملا دیا کیجئے۔ اس میں ارشاد ہے خالص تجرید و تفرید کا، یعنی اس میں اپنی ذات کی بھی نفی ہو جاتی ہے جو سلوک کا کمال ہے۔ کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں یہ کر دوں گا، میں نے دعا کی تو وہ ہو گیا، میں نے تعویذ دیا تو یہ ہو گیا، میں نے دم کر دیا تو وہ ہو گیا، یہ جو میں ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، تجرید و تفرید ہونی چاہیے۔ اللہ اکیلا واحد لا شریک ہے، جو کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ قولہ تعالی واذکر ربک اذا نسیت، اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کیا کیجیے۔ اس میں مطلوبیت ذکر کی ظاہر ہے، یعنی ذکر الہی جو ہے یہ مطلوب ہے، مقصد حیات ہے۔ بندہ تخلیق ہی جنات و انسان کی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مفسرین اس کی یعبدون کی تفسیر کرتے ہیں اہل یعرفو، مجھے پہچانیں، میری معرفت حاصل کریں۔ معرفت الہی کا واحد ذریعہ ذکر الہی ہے۔ قرآن کریم نے سب سے زیادہ زور جو دیا ہے وہ ذکر الہی پہ دیا ہے، اور یہاں بھی فرمایا جب بھول جاؤ، انسان ہے، دنیاوی امور ہیں، مصروفیات ہیں، ذہن کسی اور طرف چلے، جیسے یاد ہے پھر ذکر شروع کر۔ یہ صبح و شام کے جو اوقات مشائخ مقرر کرتے ہیں یہ تو یہ ہے کہ ان میں خواہ مخواہ کیا جائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف انہی اوقات میں کہ ذکر تو علی الدوام ہے اور ہر وقت کرنا چاہیے۔ اور انسان ہے، انسانی کمزوریاں بھی ہیں، دنیاوی امور بھی ہیں، بال بچوں کے ساتھ الجھ جاتا ہے، کاروبار میں مصروف ہو جاتا ہے، تو کسی وقت بھول جائے تو جیسے یاد آئے ذکر شروع کر دو۔ تو فرماتے ہیں یہ مطلوب ہے، اللہ کریم حکم دے رہے ہیں کہ اسے چھوڑو نہیں، بتقاضائے بشریت کبھی بھول جاؤ تو فوراً ذکر کرنا شروع کر دو۔ قولہ تعالی ابصر بہ واسمع، وہ کیسا دیکھنے والا اور کیسا کچھ سننے والا ہے، یعنی کیسا کامل بصیر و سمیع ہے۔ اس میں سالک کو یہ سبق ملتا ہے کہ اس کا کوئی لمحہ، اس کی کوئی حرکت اللہ کی نگاہ پاک سے پوشیدہ نہیں، اور کوئی لفظ جو منہ سے وہ نکالتا ہے وہ اللہ کریم سن رہا ہے۔ یہ مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ آپ ایک دوست کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ کہہ دے کہ یہ بات میں آپ کے والد کو بتاؤں گا تو پھر پسینہ آ جاتا ہے کہ نہیں یار یہ ابا جی کو نہ بتانا۔ تو سلوک میں یہ ہے کہ جی فرشتہ لکھتا ہے، یہ بھی درست ہے، قیامت کو پیش ہوگا، ساری باتیں درست ہیں، لیکن سالک کا دھیان اللہ کی سمیع و بصیر صفت جو اس پہ ہونا چاہیے کہ جو میں سوچ رہا ہوں میرا رب دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، جو میرے منہ سے لفظ نکلے گا براہ راست میرا معبود برحق سن رہا ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ میرے اللہ کی نظر کے سامنے۔ تو یہ کیفیت اسے اللہ کی نافرمانی سے روکنے کا اور اطاعت پہ کاربند ہونے کا سبب بن جائے گی۔
قولہ تعالی ما لہم من دونہ من ولی، ان کا اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں۔ فرمایا سالک کو اس میں سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی ساری امیدیں رب العالمین سے وابستہ کر لیں، نہ دنیا داروں سے توقع رکھے، نہ حکمرانوں سے توقع رکھے، نہ پیشہ وروں سے توقع رکھے، ساری توقعات، ساری امیدیں ذات باری تعالیٰ سے رکھے۔ یہ حاصل ہے سلوک کا۔ قولہ تعالی واصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت اور اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں۔ اس میں حکم ہے ان فقراء کی صحبت کا جو اپنے مولا کی خدمت کے لیے انقطاع اختیار کر چکے ہیں۔ گو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے صحبت رکھتے تھے، اس صحبت کا فائدہ ان فقراء کو پہنچتا تھا، مگر دوسرے اس صحبت سے خود مستفید ہوں گے کہ یہ فقر ایسی قوم ہے کہ ان کا جلیس، فقراء ایسی قوم ہے کہ ان کا جلیس محروم نہیں رہتا۔ قرآن کریم نے بہت سی جگہوں پر بہت سے لوگوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو الگ رہنے کا مشورہ دیا ہے، اور بار الہی سے، بارگاہ الہی سے ارشاد ہوا ہے کہ ان لوگوں کی دو تین انداز ہیں۔ ایک ہے کہ ان کی پرواہ نہ کیجیے، ایک ہے کہ عارض عنہم، ان سے اعراض کیجیے، انہیں الگ کر دیجیے۔ اب یہ ایک ایسی قوم ہے کہ جس کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کی صحبت اختیار، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو ان کے ساتھ مقید رکھیے، ترجمہ جو حضرت نے کیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، وہ لوگ جو اپنے رب کو پکار رہے ہیں، جو اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں، جو اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، ان کے ساتھ رہا کیجیے۔ یہ آیہ کریمہ جب نازل ہوئی تو تفاسیر میں بھی، حدیث مبارک میں بھی موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے مسجد میں جلوہ افروز ہوئے تو دو حلقے صحابہ کرام کے اس وقت بیٹھے تھے۔ ایک حلقے میں علم و عمل کی بات ہو رہی تھی، فقہی مسائل پہ بات ہو رہی تھی، تعلیم و تعلم پہ بات ہو رہی تھی، ایک حلقہ علمی تھا، اور کچھ صحابہ الگ بیٹھے ذکر میں مصروف تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حلقوں کو دیکھا، پھر ذاکرین کی طرف تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ جلوہ افروز ہو گئے، اور فرمایا اس اللہ کا شکر ہے کہ مجھے جن لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے وہ لوگ بھی عطا فرما دیں۔ تو ذکر ایک ایسی نعمت ہے کہ اس سے علم بھی آ جاتا ہے، حصول علم بھی آسان ہو جاتا ہے۔ جب دل صاف ہوتا ہے، آئینہ دل صاف ہوتا ہے، تو اس میں دین کو قبول کرنے کی استعداد بھی آ جاتی ہے۔ اکثر اوقات تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ من جانب اللہ علوم منکشف ہو جاتے ہیں، بری چیزیں کھٹکنے لگتی ہیں، نیکی بھلائی کی طرف مزاج اس طرف مڑ جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس میں فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاکرین کی معیت کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں۔ فرماتے ہیں اس میں شیخ اور مربی کے لیے جو تربیت کرتا ہے اس کے لیے حکم ہے کہ ہر طالب کا خیال رکھے، ہر طالب کو توجہ دے، ہر طالب کا خیال رکھے۔ اور ایک بات یاد رکھیے
بہت سے دوست کہتے بھی ہیں مجھے توجہ دیں، بہت سے لوگ خط بھی لکھتے ہیں، ای میل بھی آتی ہیں۔ ایک بات میں آپ پہ واضح کر دوں کہ شیخ بادل کی طرح برستا ہے اور وہ نہیں دیکھتا کہ کہاں زیادہ کہاں کم برسنا ہے۔ تقسیم اللہ کی ہے، اللہ کریم تقسیم فرماتے ہیں۔ پھر استعداد اپنی ہوتی ہے کہ کس نے زمین کی کتنی تیاری کی۔ تو یہ وہم کرنا کہ مجھ پہ توجہ کم ہے، یہ درست نہیں ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں کسی اور کو مراقبات کراتا، جس کو میں کرانا چاہتا ہوں اس کو ہوتے نہیں، جس کو مجھے خیال بھی نہیں ہوتا وہ آتا ہے، ذکر میں بیٹھتا ہے، اس کی مراقبات ہو جاتی ہے۔ تو شیخ جب توجہ کرتا ہے، القاء کرتا ہے، تو وہ یہ تمیز نہیں کرتا کہ اس میں کون کون ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کہاں کہاں کتنے طالب ہیں اور سب پر ایک جیسی توجہ جائے۔ نتائج اس لیے مختلف مرتب ہوتے ہیں کہ ہماری جو وصول کرنے کی استعداد ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ ہم جو اپنی کھیتی تیار کرتے ہیں وہ مختلف ہوتی ہے۔ ایک بندہ زیادہ محنت کرتا ہے، زیادہ صفائی کرتا ہے، اسے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ایک بندہ مجاہدہ کم کرتا ہے تو اسے صرف آپ کھیتی میں ہل نہ چلائیں، کھاد نہ ڈالیں، بیج نہ ڈالیں، صرف بارش سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو جتنی تاکید مرید شیخ کو کرتے ہیں اتنی چاہیے انہیں کہ وہ اپنے آپ کو کریں اور اپنی تیاری مکمل کریں۔ اور اس بات پہ یقین رکھیں کہ شیخ کبھی بخیل نہیں ہوتا، وہ جب توجہ کرتا ہے تو سب پہ یکساں توجہ۔ بعض لوگوں کو ایک عجیب وہم ہوتا ہے کہ اس سرے سے اٹھ کر اس پر آ کر بیٹھیں گے، دور سے آ کر نزدیک، یہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ لوگ تو اب ہم یہاں ذکر کرتے ہیں، آپ تو اس مسجد میں بیٹھے تھے، جو روئے زمین پر آپ کے ساتھ ذکر کر رہے ہوتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اس وقت جو رات کا ہمارا 9 سے 10 کا ذکر ہوتا ہے وہ تقریباً سارا بین الاقوامی ہوتا ہے، پوری دنیا پہ لوگ آسٹریلیا سے لے کر امریکہ کی مغربی سرحدوں تک اور افریقہ سے چائنا تک اس میں لوگ شامل ہوتے ہیں۔ تو وہ کس کے قریب بیٹھے؟ برکات و انوارات الہی ہیں، ہر جگہ پہنچتے ہیں، ہر ایک کی قبول کرنے کی استعداد اپنی ہے۔ ایک فرق ہوتا ہے دور اور نزدیک میں۔ ایک بندہ اس نے دور بیٹھ کر شہر سے باہر یا ملک سے باہر اس نے ذکر کر لیا، تو جو بندہ سامنے آ گیا مجلس میں بیٹھ گیا اس کی کوئی کیفیت اور ہو جاتی ہے فطری طور پر کہ اس کے حواس ظاہری بھی متوجہ ادھر ہو جاتے ہیں۔ یہ کیفیت دور بیٹھ کے نہیں ہوتی۔ اس لیے صوفیاء کہتے ہیں کہ سگے حضوری بے از ملک دوری، کہ پاس رہنے والا کتا دور رہنے والے فرشتے سے زیادہ فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ پاس پر شیخ زیادہ توجہ کرتا ہے اور دور پر کم، وجہ یہ ہوتی ہے کہ پاس رہنے والا فطری طور پر اس کے حواس ظاہری بھی اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو دل اور زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جو دور ہے اس کو جتنی دیر ذکر ہوتا رہا اتنی دیر تو متوجہ رہا، ذکر ختم ہوا دعا مانگ کے چلا گیا، اپنے امور میں مصروف ہو گیا۔ یہ فرق ہو گیا۔ قولہ تعالیٰ ترید زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی زینت کے خیال سے۔ فرماتے ہیں مذمت ہے اخیار کی طرف میل اور تواضع کرنے کی۔ دنیا دار کی خوشامد کرنے کی مذمت کی گئی ہے کہ جو ملنا ہے بارگاہ الہی سے ملنا ہے، کسی بڑے کسی امیر کسی حکمران نے کسی کو کچھ نہیں دینا۔ اور یہ سلوک و تصوف تو ایک بہت قیمتی چیز ہے۔ عام زندگی میں بھی آپ تجربہ کر لیجئے، جس کے پاس جتنی دولت ہوتی ہے
وہ اتنا ہی اس دولت کے فدا بھی ہوتا ہے اور دوسرے کو دھیلا بھی نہیں دیتا۔ تو دنیا دار کے پیچھے اس لالچ سے کہ مجھے کوئی فائدہ ہوگا، یہ جانا فضول ہے۔ غریب آدمی امیر کے در پہ پڑ رہے تو وہ الٹا اس سے اپنی خدمت لیتا ہے، اسے دیتا کچھ نہیں۔ تو سالک کو ساری توقعات رب العالمین سے رکھنی چاہیے، دنیا داروں سے نہیں۔ ایک بات اس میں اور بھی آ جاتی ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کسی سے پیسے لینے ہیں یا کسی سے کوئی فائدہ مل جائے، اور یہ بھی بڑی لعنت ہے۔ اور ساتھیوں میں نے اس کمزوری کو دیکھا ہے کہ کوئی افسر آ جائے تو اس کے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اور باقی دوستوں کو پوچھتے ہیں، نہیں، یہ غلط بات ہے۔ یہاں جو بھی آتا ہے، نہ وہ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے، وہ طالب ہے، اس کی وہ عزت ہونی چاہیے جو بحیثیت اللہ کے مہمان کی جس احترام کا وہ مستحق ہے، اور اس میں سب برابر۔ مسجد سے باہر، اس گیٹ سے باہر وہ فقیر ہے یا امیر ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ اس دروازے سے اندر آیا تو وہ اللہ کا مہمان ہے، اس کا احترام، اس سے اخلاق سے پیش آنا اور اسے طریقہ بتانا، تربیت کرنا، توجہ دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں اللہ سے اس کا اجر لینا ہے، مفت نہیں کر رہے، ہم ملازم ہیں اس بارگاہ کے اور ہمیں یہ خدمت کرنی ہے۔ لیکن اس میں اگر یہ امید شامل ہو جائے کہ میں اسے روٹی پانی پکڑاؤں، جب باہر جاؤں گا تو یہ بڑا افسر ہے میرے کام آئے گا، تو وہاں سلوک ختم ہو گیا، وہاں تصوف کی بات ختم ہو گئی، پھر آگے دنیا داری کی بھی بات آ گئی۔ اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ کرنے والے نے اپنا بھی نقصان کر لیا، اور یہ مرض دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے آپ سے کہ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اگلا ارشاد عالی ہے، وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ ارشاد ہو رہا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنے نفس کی خواہش پہ چلتا ہے اور اس کا حال حد سے گزر گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ جس کا قلب ذاکر نہیں ہے، اس کی بات ماننے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا جا رہا۔ اور قلب کا ذاکر نہ ہونا، اس کی نسبت اللہ کریم نے اپنی طرف کی، من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ذکر قلبی تک رسائی نہ ہونا ایک سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ وہ اچھا مسلمان ہو، اطاعت گزار ہو، نجات پا جائے، یہ ممکن ہے، لیکن جو وصول حق ذاکر کو نصیب ہوگا اسے وہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ نیک آدمی بھی ہو سکتا ہے، عالم ہو سکتا ہے، پرہیزگار ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے اس کا دل ذاکر نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نجات پا جائے گا، بخشش ہو جائے گی۔ لیکن جو لطف و کرم ذاکر پر ہوگا وہ اس پر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہاں جو دل ذاکر نہیں ہے اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے کہ ہم نے اس کے دل کو اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ اس کا مطلب ہے یہ بھی ہماری کسی خطا کا اثر ہے کہ ہمیں ذکر قلبی نصیب نہیں ہوتا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد ہو رہا ہے کہ اس کی بات مت مانیے، جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دی، ولا تطع، اس کی بات مت مانیے۔ میرے خیال میں اس سے بڑی معرومی کا اور کوئی تصور نہیں ہے، اور سالکین کو بھی اس میں یہ بہت بڑی تنبیہ ہے
کہ جو ذکر ہی نہیں کرتے، آپ ان کے لحاظ کرنے کے لیے اور ان کی خوشامد کرنے کے لیے اور ان سے امیدیں وابستہ کرنے میں کیوں لگے رہتے؟ جو خود اس نعمت سے محروم ہے، آپ اس سے امید کیوں وابستہ کرتے؟ تو ذکر قلبی کا نصیب نہ ہونا بہرحال ایمان بھی صحیح ہو، عقیدہ بھی درست ہو، عمل بھی ٹھیک ہو، نجات بھی ہو جائے، پھر بھی ذکر قلبی کا نصیب نہ ہونا اس لطف سے محروم کر دے گا جو ذاکرین پر کرم ہوگا۔ قولہ تعالی وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ، آپ ان کے لیے ان دو شخصوں کا حال بیان کیجئے۔ فرماتے ہیں اس میں اللہ پر توکل کرنے والے اہل اللہ کو حوصلہ دیا گیا ہے اور دنیا داروں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اسباب ظاہری بے شک انسان کو نظر نہ آئے۔ اسباب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سبب وہ ہوتا ہے جو ہر ایک کی سمجھ میں آتا ہے، ایک سبب وہ ہوتا ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا لیکن سبب ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے یہ گھڑی چل رہی ہے، اس کا چلنا تو ہماری سمجھ میں آتا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، کیوں چل رہی ہے، پیچھے بجلی ہے، بجلی کیسے چلا رہی ہے، اس میں مشین ہے، مشین میں کتنے پرزے ہیں، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کنیکشن لگا ہوا اور یہ چل رہی ہے۔ اب اس کے پیچھے بہت سے عوامل کار فرما ہیں، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ تو کیا ہماری سمجھ میں نہ آنے سے وہ اسباب نہیں ہیں؟ وہ اسباب ہیں، وہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں۔ تو فرمایا یہ جو دنیا دار ہیں جن کی سمجھ میں متوکلین کا شیوہ نہیں آتا کہ یہ کس طرح اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھے، یہ کام تو نہیں ہو سکتا، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ قادر ہے، اسباب بھی اس کی مخلوق ہیں، اس کے حکم کے منتظر ہیں، جس کا جو کام چاہے جب چاہے کر دے، خود بخود سبب بھی ایسے سبب بھی بن جاتے ہیں جو سامنے آ جاتے ہیں، ایسے اسباب بھی ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے۔ قولہ تعالی یوم نسیر الجبال الی الاخر، یہ آیت کریمہ ہے کہ جس دن ہم پہاڑوں کو اڑا دیں گے اور زمین کو اونچا نیچا برابر کر دیں گے اور سی بنا دیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنی عظمت، جبرور اور قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا ہے، اور مراد اس سے یہ ہے کہ بندے کو اس وقت کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور بالخصوص سالک کو یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت قائم ہونی ہے اور بہت بڑا حادثہ ہونا ہے، تو اپنی محنت حصول رضائے باری کے لیے کرے، نہ کہ ذاتی شہرت کے لیے یا قیامت سے پہلے خرچ کرنے کے لیے نہیں، اس وقت کو سامنے رکھ کر کرے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمْضِيَ حُقُبًا۔ ترجمہ ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ہم یوں ہی زمانے دراز تک چلتے رہیں گے، فرماتے ہیں اس میں شیخ کامل کی تلاش میں صحیح کرنا ثابت ہوتا ہے جب تک اس سے زیادہ کوئی واجب فوت نہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ اگر خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو صدیوں چلنا پڑا، حقبہ کہتے ہیں 100 صدی کا 100 سال کی ایک صدی ہوتی ہے، 100 صدی کا ایک حقبہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر ہمیں کئی حقبے بھی چلنا پڑا تو چلتے رہیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ شیخ کامل کی تلاش میں اپنے مقدور سے بھی زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اس بات پہ دلیل ہے
کہ اب شیخ کی تلاش میں بہت زیادہ محنت کرے اور حتی المقدور اپنی حیثیت سے بڑھ کر تلاش کرے، ڈھونڈے۔ قولوا تعالیٰ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہم تو اس سفر میں بڑی تکلیف پہنچی۔ فرماتے ہیں یہ اس پر دلیل ہے کہ اپنی حالت مرض وغیرہ کا اظہار منافی کمال نہیں، یعنی یہ منافی کمال نہیں کہ بندہ بیمار ہو جائے یا تھک جائے یا کمزور ہو جائے یا کسی کے سامنے علاج کے لیے اپنا مرض بیان کرے، تو یہ کمال کے منافی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسول تھے، تھک گئے تو انہوں نے بھی شکایت کی کہ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اس سفر نے ہمیں بہت تھکا دیا۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں ایک اور نقطہ بیان فرمایا کرتے تھے جو یہاں اس کتاب میں نہیں ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ جب تک خضر علیہ السلام کی تلاش میں چلتے رہے تو جانے کتنا سفر کر کے گئے، کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں۔ اب ہوا یہ کہ جہاں خضر علیہ السلام تشریف فرما تھے وہاں پہنچے تو ان کے پاس نشانی یہ تھی کہ ایک تلی ہوئی مچھلی لوط علیہ السلام ساتھ تھے، لوط کا یوشع علیہ السلام ساتھ تھے، تو ان کے پاس ایک تلی ہوئی مچھلی تھی۔ اب نشانی ان کے پاس یہ تھی کہ وہ مچھلی سمندر میں گر جائے گی اور اندر چلی جائے گی، جہاں وہ مچھلی جائے گی راستہ بنتا جائے گا، آپ بھی پیچھے تشریف لے جائیے، خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو ایک چٹان پر سے گزرے، نیچے سمندر تھا، وہ مچھلی ان کے ہاتھ سے نکل کر سمندر میں گر گئی، اور جہاں سے سمندر میں وہ زندہ بھی ہو گئی، اور جدھر چلتی گئی پانی ہٹتا گیا، راستہ بنتا گیا۔ اب انہیں موسیٰ علیہ السلام سے ذکر کرنا یاد نہ رہا، چلتے آگے نکل گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار آج تو اس سفر نے تھکا دیا ہے، تمہارے پاس ایک مچھلی تھی بھونی ہوئی، تو وہ لاؤ کھائیں اور دمہ لے لیں۔ اس وقت انہوں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے تو ما انسانی ہو الا الشیطان ان اذکرہ، مجھے تو شیطان نے آپ سے ذکر کرنے ہی بھلا دیا، وہ مچھلی تو میرے ہاتھ سے چھوٹ کر پانی میں گر گئی تھی اور وہ زندہ ہو گئی، اور جدھر پانی میں گئی بڑی عجیب بات ہے کہ ایک راستہ بنتا گیا۔ تو انہوں نے فرمایا ذالک ما کنا نبغی، یہی وہی تو جگہ تھی جسے ہم تلاش کر رہے تھے۔ فرتد علی آثارہما قصصا، تو باتیں کرتے ہوئے واپس الٹے قدموں اس جگہ کی طرف چل پڑے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب تک انسان شیخ کامل کی طلب میں خلوص سے رہتا ہے تھکتا نہیں ہے، جب وہ اس مقام سے آگے نکل گئے تو تھک گئے، حالانکہ پیچھے سے کتنا لمبا چل کر گئے تھے تو تھکاوٹ کی شکایت نہیں کی، لیکن جب منزل سے ادھر ادھر ہو گئے تو پھر وہ جو مغلوبیت تھی انسانی وہ آ گئی اور تھکاوٹ آ گئی۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ شیخ سے آگے نکل جانا بھی تھکا دیتا ہے، اطاعت اور پیروی میں رہنا اس میں تھکاوٹ نہیں آتی۔ وما انسانی الا الشیطان، مجھے شیطان نے بہکا دیا۔ اس میں اس بات پہ دلالت ہے کہ کاملین کو بھی وسوسے ڈالنے سے شیطان باز نہیں آتا۔ حضرت یوشع بھی تو نبی تھے، تو ان کو بہکا تو دیا، وہ واقعہ تو بھلا دیا، اور اس میں تکلیف اٹھانی پڑی موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور ان کو بھی۔ تو عملی جو زندگی ہے اس میں اللہ کی نافرمانی تو یہ نہیں تھی، کیونکہ نبی سے گناہ نہیں کرا سکتا، لیکن ظاہری جسمانی تکلیف میں تو مبتلا کر دیا، تھکاوٹ تو ہوئی۔ تو فرمایا کسی کو اس سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے، کسی مقام کسی منزل پہ چلا جائے اسے ہمیشہ متوجہ الی اللہ رہنا چاہیے، اس بات کا خیال رکھنا۔ قولہ تعالی وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے اپنے پاس سے ان کو خاص طور پر علم سکھایا۔ فرماتے ہیں یہ تعلیم ممکن ہے بواسطہ وحی ہو یا بواسطہ الہام، یہ الہام انبیاء و غیر انبیاء سب کو ہوتا ہے، اور یہ آیت اصل ہے اسبات علم لدنی میں،
اور اس میں لدنی کو علم حقیقت علم باطن بھی کہتے ہیں، گویا واقعات جزیہ مذکور فی القصہ کا علم اس نوع میں داخل ہے، لیکن خضر علیہ السلام کو علم لدنی عطا کیا گیا ہے۔ علم لدنی کیا ہوتا ہے؟ اس آیہ کریمہ سے ہی یہ لفظ لیا گیا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ان کو ہم نے اپنی طرف سے علم دے دیا۔ یہ اللہ کی عطائے خاص ہوتی ہے۔ میں اگلے دن ایک مشاعرہ سن رہا تھا، نعتیہ مشاعرہ تھا، اور اس میں ایک شعر کسی شاعر نے کہا، وہ مجھے یاد رہ گیا۔ اچھا شعر وہ یاد رہ جاتا ہے کہ یہ ایک معجزہ تھا دنیا کو دکھانے کے لیے، یہ ایک معجزہ تھا دنیا کو دکھانے کے لیے۔ آپ امی تھے، آئے تھے پڑھانے کے لیے، یعنی یہ ایک معجزہ تھا دنیا کو دکھانے کے لیے کہ آپ امی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امی تھے، آئے تھے پڑھانے کے لیے۔ یہ علم لدنی ہوتا ہے کہ کسی سکول، کسی مدرسے، کسی فرد، کسی استاد سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حرف نہیں سیکھا، لیکن دنیا آج تک آپ سے سیکھتی جا رہی ہے اور قیامت تک سیکھتی چلی جائے گی۔ انسانی زندگی کا کون سا موضوع ہے جس پر حضور نے رہنمائی نہیں فرمائی؟ ماہرین علوم آپ کو ملیں گے، یہ علم ریاضی کا ماہر ہے، اسے ادب کا پتہ نہیں ہوگا، یہ ادبیات کا ماہر ہے، اسے ریاضی نہیں آتی ہوگی، یہ تاریخ کا ماہر ہے، اسے جغرافیے کا پتہ نہیں ہوگا، یہ جغرافیے کا ماہر ہے، اسے انجینئرنگ کا پتہ نہیں۔ ہر بندہ ایک فن میں ماہر ہوتا ہے، کامل ہو جائے، بہت بڑا ماہر ہو جائے، دوسری چیز کی خبر نہیں ہوتی اسے۔ یہ کون ہستی ہے جس نے کسی فرد بشر سے سیکھا نہیں لیکن دنیا کے ہر علم کا امام ہے؟ وہ امی تھے، آئے تھے پڑھانے کے لیے، اور کتنی مخلوق گزر چکی ہے 14 صدیوں میں حضور سے سیکھ کر، اور قیامت تک آنے والے خوش نصیب آپ سے پڑھتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے۔ تو علم لدنی اس طرح ہوتا ہے کہ جادوگر آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، اور ان کی ساری امیدیں فرعون سے وابستہ تھیں، اور انہوں نے آتے ہی فرعون سے بات کی۔ جب دربار سجا اور وہ اپنے ان کے لاٹھیاں رسیاں انہوں نے میدان بھر دیا، تو فرعون سے کہنے لگے، ان لنا اجرا ان کنا نحن الغالبین، اگر ہم جیت گئے تو پھر ہمیں انعام تو دیجیے۔ صاحب تفسیر کبیر لکھتے ہیں کہ انسان بھی عجیب چیز ہے، ذرا ان جادوگروں کو دیکھو کہ فرعون ان سے مدد مانگ رہا ہے، ان کا محتاج ہے، اور یہ اس سے مانگ رہے ہیں کہ ہم جیت گئے تو ہمیں کچھ انعام دیجیے گا۔ عجیب ہے انسان کا مزاج بھی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جادو سے چیزوں کی حقیقت نہیں بدلتی۔ اب یہ لاٹھیوں اور لکڑیوں، شتیروں اور رسوں کے سانپ تو بنا رہے ہیں، لیکن یہ پتھر، مٹی یا لوہے سے روپیہ نہیں بنا سکتے، سونا نہیں بنا سکتے، ہیرا نہیں بنا سکتے۔ بنا سکتے تو فرعون سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ جادو کرتے اور ہیرے جواہرات، سونا چاندی بنا لیتے اور بادشاہ بن جاتے، فرعون سے مانگنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو ساری امیدیں ان کی فرعون سے وابستہ ہیں۔ لیکن جب انہوں نے معجزہ دیکھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ یہ تو کمال ہے، بھرا ہوا میدان تھا، اب 4.5-5 فٹ کی لاٹھی انہوں نے پھینکی، وہ اتنا بڑا اجدہا بنا کہ سب کو نگل گیا، اور پکڑی تو پھر ویسی لاٹھی ہے، اس کا کوئی حجم نہیں بڑا۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جادوگروں نے یہ دیکھا کہ اگر کوئی جادو کے زور سے کوئی نقشہ بناتا ہے تو کوئی بڑا جادوگر آئے گا تو اس کا جادو باطل کر دے گا، تو اصل چیز تو رہ جائے گی نا۔ لاٹھی تھی یا رسی تھی، وہ سانپ بن گئی، تو دوسرے جادوگر نے اس کا جادو باطل کر دیا، تو وہ لاٹھی یا وہ رسہ تو وہاں پڑا ہوگا، تو وہاں تو کچھ بھی نہیں بچا۔ انہوں نے کہا یہ نبی ہے، یہ جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ معجزہ ہے۔ یار وہ جتنے ہم نے بنائے تھے وہ غائب ہی ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا؟
تو وہ سربسجود ہو گئے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے جو. اور بڑا صحیح ہے کہ انہوں نے کہا موسیٰ اور ہارون جس رب کی بات کرتے ہیں ہم اس رب کو مانتے ہیں. یہ ضروری ہوتا ہے کہ اللہ کو ویسے مانا جائے جیسے اللہ کا نبی اللہ کا رسول منواتا ہے. اب فرعون ناراض ہو گیا، اس نے کہا تمہارے میں مخالف سمتوں کے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا، تمہیں سولی پہ لٹکا، تمہیں پتہ اشد عذاب، پتہ چلے گا کون زیادہ سخت عذاب لیتے ہے. تو انہوں نے مسکرا کر کہا فقض ما انت قاض، جو ہو سکتا ہے وہ کر گزر، ہمیں کیا ہوگا، ہم واپس اپنے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے، ہمیں شہادت کا رتبہ مل جائے گا، ہم پہلے مسلمانوں میں اول المسلمین ہوں گے کہ ابھی کسی نے نہیں مانا تو ہم ایمان لے آئے، پھر ہم خوش نصیب ہوں گے کہ ایمان کے ساتھ ہی ہمیں شہادت بھی مل گئی، پھر اللہ ہماری خطائیں معاف کر دے گا اور اللہ ہمیں نیک اجر دے گا. تو انہوں نے قیامت کا منظر بھی اور وہ باتیں تو انہیں کس نے سکھائیں؟ میدان میں کھڑے ہو کر بھی توقعات فرعون سے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے کوئی بات سیکھی نہیں. لیکن جب سربا سجود ہوئے تو اس خلوص سے کہ ان کے قلوب کا رابطہ قلب پیغمبر سے ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کے قلب پاک سے ہو گیا، اور جو علوم قلب نبوت میں تھے وہ ان کے قلب میں دار آئے اور ان کی زبان سے جاری ہو گئے. اسے کہتے ہیں علم لدنی. کسی کو یہ نصیب ہو کہ اس کا دل قلب اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر نگا دامن پھیلا دے اور وہاں سے برکات نصیب ہوں، تو پھر کتابوں کی، اساتذہ کی، سکولوں کی، مدارس کی ضرورت نہیں رہتی. اور وہ علوم جو براہ راست آتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے، بارگاہ رسالت سے، بواسطہ نبوت آتے ہیں. نبی کے بغیر کوئی بندہ براہ راست اللہ کا کرم وصول نہیں کرتا، نبی مخلوق اور اس کی ذات میں واسطہ ہوتا ہے. تو وہ برکات جو قلوب سے قلوب میں آ جاتی ہیں انہیں علم لدنی کہتے ہیں. اور فرماتے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے خضر علیہ السلام کو اپنی طرف سے علم عطا کیا تھا. حضرت خضر بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے ہیں، اور حضرت کی تحقیق کے مطابق اپنے زمانے کے کتب مدار تھے. تو بعض ارواح مرنے کے بعد ملا الاعلیٰ کی شکل اختیار کر جاتی ہے. بعض خوش نصیب ارواح کو بعد از وصال ان فرشتوں میں شامل کر دیا جاتا ہے جنہیں ملا الاعلیٰ کہتے ہیں، جو اللہ کی تقدیر کو نافذ کرنے کا کام کرتے ہیں. بعض اولیاء اللہ کی ارواح کو بھی ان میں داخل کر دیا جاتا ہے. ان میں سے ایک خضر علیہ السلام بھی ہیں کہ ان کی وصال ہو گیا، موت واقع ہوگی، اس کے بعد ان کی روح ان فرشتوں میں شامل ہوگی جو تقدیر کے نفاذ کا کام کرتے. تو اب موسیٰ علیہ السلام اولی العزم رسول تھے، وہ ایک ولی اللہ تھے، فضیلت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو نبی کو جتنے علوم عطا ہوئے وہ تشریعی امور تھے. ان کا تعلق مخلوق کا اللہ سے تعلق قائم کرنے سے تھا. اور جو علوم خضر علیہ السلام کو ملے وہ تکوینی تھے، جو یعنی من جانب اللہ جو حکم نافذ ہوتا ہے. تو تکوینی علوم سے موسیٰ علیہ السلام کا کوئی واسطہ نہیں تھا. انہوں نے وہ کام تو انہوں نے جو کام کرنا تھا اس کے بارے ان کے پاس علوم تھے. اس لیے انہوں نے عرض کیا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے، اس لیے کہ جو علم اللہ نے مجھے دیے ہیں وہ آپ ان سے واقف نہیں ہیں. تو آپ حیران. اب وہی ہوا، ان کے ہر کام پہ وہ مبہوت ہوتے گئے. تو تیسرے کام پہ انہوں نے کہا عجیب بات صاحب آپ ہر کام پہ چونکہ ان کے پاس امور تھے اور شرعاً وہ کام جائز نہیں تھا. لیکن اللہ مالک خود کرے تو اس میں کیا مصلحت ہے، وہ کیوں کرتا ہے وہ جانتا ہے. اس کا نبی مکلف نہیں ہوتا ہے، نبی امور شریعت کا مکلف ہوتا ہے. اور فرشتے حکم الہی کے مکلف ہوتے ہیں. تو ان کی روح چونکہ ملا اعلیٰ کی شکل میں تکوینی امور کر رہی تھی، تو وہ کشتی میں سوار ہوئے تو انہوں نے کوئی اشارہ کیا، کشتی میں دراڑ آ کے انہوں نے کہا کمال بندے ہو، انہوں نے ہمیں سوار کیا، آپ نے کشتی پھاڑ دی.
بعد میں انہوں نے بتایا کہ وہ تو دوسرے کنارے پہ بادشاہ کشتیاں چھین رہا تھا، تو اللہ نے چاہا کہ اس میں تھوڑا سا عیب پیدا کر دیں کہ یہ غریب آدمی ان کی کشتی بادشاہ چھینے نہیں۔ وہ کتنا کریم ہے اور کتنا خیال رکھتا ہے اپنے بندوں کہ اس کشتی والے کے لیے کہاں سے خضر علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا اس میں دراڑ پیدا کر۔ تو اسی طرح وہ ایک بچے کو قتل کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کا یار معصوم بچہ تھا، آپ نے اشارہ کیا وہ مر گیا، یہ کہ آپ نے قتل کر دیا، یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے۔ بعد میں جب انہوں نے تعبیر بتائی تو انہوں نے بتایا کہ یہ بچہ اس کے دل میں اس قدر خرابی تھی کہ یہ بڑا ہوتا تو خود بھی کفر کی طرف مائل ہوتا، اور اس کے ماں باپ نیک ہیں، یہ ان کا ایمان ضائع کرنے کا سبب بھی بن جاتا اور انہیں بھی کفر کی طرف دھکیل دیتا۔ تو اللہ نے اسے اٹھا لیا ہے ان کی نیکی کے سبب، اب اس کے بدلے انہیں نیک اولاد دے گا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹی ہوئی جس کی شادی ایک نبی سے ہوئی، اور پھر اس کی پشت سے 70 انبیاء آگے نسل در نسل پیدا ہوئے۔ وہ تیسرا وہ وہاں پہنچے گاؤں میں تو ان سے کھانا مانگا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُ، انہوں نے کہا بھئی ہم آپ کو کھانا وانا نہیں دیں، ہمارے پاس کھانا پینا نہیں ہے، اپنا کام کریں۔ تو ایک دیوار تھی کچے سے مکان کی، وہ گرا چاہتی تھی، خضر علیہ السلام نے اشارہ ہاتھ سے کیا اور سیدھی کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہیں کرامات دکھانے کا بڑا شوق ہو، کہ بھوکے مر رہے ہیں، تم یہی دیوار گرا کر پتھروں سے بنا دیتے تو دیہڑی لگ جاتی، کوئی مزدوری میں کرتا کچھ آپ کرتے تو کھانا تو مل جاتا۔ انہوں نے کہا بس جی بتیری ہو گئی، اب آپ اور میں خود الگ الگ چلیں گے۔ تو اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے نیچے خزانہ دفن ہے، اور 2 یتیم بچے ہیں، یہ ان کی ہے، اور ان کا باپ بہت نیک آدمی ہے۔ اللہ کریم چاہتے ہیں کہ یہ دیوار تب تک نہ گرے جب تک یہ بچے جوان ہو جائیں اور اپنا خزانہ سنبھال سکیں۔ تو میں نے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا، مجھے جو حکم ملا وہ میں نے کر دیا، میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ تو یہ علم لدنی تھا، فرمایا یہاں سے علم لدنی ثابت ہوتا ہے۔ قولہ تعالی قال لہ موسیٰ هل اتبعک الی الآخر، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خضر علیہ السلام سے کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط پر کہ جو علم مفید آپ کو سکھایا گیا وہ مجھے بھی سکھا دیں۔ اسلوب کلام میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کلام میں خضر علیہ السلام کے ساتھ کس قدر تواضع، ادب اور لطف کی رعایت فرمائی۔ تو فرمایا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ طالب خواہ اپنی حیثیت میں بہت بڑا بھی ہو، شیخ کے ساتھ بات کرنے میں ادب اور خلوص دونوں باتوں کا لحاظ رکھے، کیونکہ وہاں سے اسے کچھ حاصل کرنا ہے۔ ہستی کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسول ہیں، خضر علیہ السلام ایک ولی ہیں، ان کے خادم کی درجہ بھی نہیں رکھتے، لیکن مقامات میں اتنا فرق ہے، لیکن ان کو اللہ نے جو علم دیا ہے، موسیٰ علیہ السلام چاہتے ہیں یار اس سے مجھے بھی کچھ بتاؤ۔ تو حصول علم کے لیے کس قدر تواضع اور ادب اور احترام سے آپ نے کلام فرمائی۔ تو طالب کو شیخ کے ساتھ تواضع اور احترام سے پیش آنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ربنا لا تقتلنا لغضبك ولا تهلكنا ولا لا تسلط علينا من لا يرحمنا تولينا في سفرنا صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتہ۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے
कुरान और हदीस के ऊपर खिताबात कर रहे हैं और सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया के मुताबिक लोगों को जिक्र इलाही की तरबियत दे रहे हैं। वो कुरान पाक की तफसीर तरतीबवार बयान कर रहे हैं। तफसीर कुरान को वो मौजूदा मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात के मुताबिक बयान करते हैं। मोटरवे से कलर कहार के इंटरचेंज से निकलते हुए कलर कहार की झील से होते हुए मियानी, बोछाल और नूरपुर से गुजरते हुए दारुल इरफान मिनारा पहुंच सकते हैं। हजरत अमीर मोहम्मद अकरम आवान ने बच्चियों और बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम के लिए सिकारा एकेडमी के नाम से एक दरसगाह भी कायम की है, जिसका इफ्तिताह मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा जिला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है, जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है, जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।